اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ پروگریسو ایٹیچیوڈ کیسے حاصل کیا جائے یا نان پروگریسو ایٹیچیوڈ سے پروگریسو ایٹیچیوڈ کی طرف کیسے منتقل ہوا جائے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ یہ آج کل کے جو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، آپ کی طرح کے جو ینگ لوگ ہیں، اسپیشلی جن کی ایج 15 سے لے کے 24 تک ہے، جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بیسیکلی ان کا سوال ہے۔ اچھا، اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے، دیکھنے والی یہ ہے کہ آپ دن کے زیادہ تر اوقات میں کس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی، بہت ہی بیسک بات بتا رہا ہوں، اور یہی سارے پرابلمس کی جڑ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ واقعی دن کے زیادہ تر اوقات میں پروگریسو لوگوں میں بیٹھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا آنسر، اس کا ڈیسیژن سارا آپ کے پاس اپنا ہے۔ میں آپ کو صرف طریقہ بتاؤں گا اور راستہ بتاؤں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ تر وقت گزارتے ہیں نا، ان کی عادات چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے آپ کے لاشعور میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ آپ کی عادات، ان کی عادات آپ کی عادات کا حصہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ حصہ کیسے بنتی ہے؟ اب اگلا سوال ہوگا کہ یار ان کی عادات میرے اندر کیسے ٹرانسفر ہو جاتی ہے؟ وہ یہ ہے، وہ سوچ سے۔ کیونکہ جو چیز آپ دن کے زیادہ تر اوقات میں سنتے ہیں، آٹومیٹیکلی وہ آپ کا ذہن ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو پکڑ کے آپ کا مائنڈ ان کو پروسیس کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ان کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیسک بات ہے۔ اور اسی طرح آپ کی سوچ ڈیولپ ہونا شروع جو ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے آپ کی سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ اس طرح کا ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس کو پھر چینج کیسے کیا جائے؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی سیٹنگز چینج کیجئے۔ آپ کس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اگر وہ نان پروگریسو ہیں تو ان کو چینج کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیں یا بیٹھنا اٹھنا کم کر دیں۔ دیکھیے، تبدیلی ایک دن میں کبھی نہیں آئے گی، اس کو تھوڑا وقت تو لگے گا۔ ظاہر ہے، ایک سوسائٹی ہے، اس کو چھوڑنے میں بھی وقت تو کچھ لگے گی، تو آپ آہستہ آہستہ ان کو چھوڑ دیں، اور کسی ایسی سوسائٹی میں بیٹھے جہاں کچھ کریٹیوٹی کی یا کوئی پروگرس کی بات ہوتی ہے، کچھ نئے آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں، نئے کانسیپٹس ڈسکس ہوتے ہیں، دنیا کی ترقی اور جدت ڈسکس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے اندر تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ آپ کسی ایک نظریے پہ سٹک نہ ہوں۔ آپ کے پاس کوئی نئی چیز آئے، نیا آئیڈیا آئے، اس کو آپ ایکسیپٹ کر کے آگے چلنے کی آپ کے اندر صلاحیت موجود ہو، نہ کہ آپ پرانے آئیڈیاز کو لے کے اور اسی جو نظریات ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، انہی کو لے کے پکڑے رکھیں اور آپ کہیں بس یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح آپ کا پروگریسو ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوگا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، یا جن جن لوگوں نے کی ہے، بیسیکلی ڈیولپمنٹ کوئی انسان کے علاوہ تو کوئی نہیں کرتا نا، انسان ہی کرتے ہیں۔ تو انسان، وہ بھی ویسے ہی انسان تھے جیسے آپ انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا بھی دماغ ویسے ہی تھا جیسے آپ کا دماغ ہے۔ ٹھیک ہے، صرف فرق یہ تھا کہ ان کا پروگریسو ایٹیچیوڈ کے پیچھے ان کی کوئی سوسائٹی تھی، ان کے پروگریسو ایٹیچیوڈ کے پیچھے ان کی کوئی سوچ تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے پروگریسو ایٹیچیوڈ کے پیچھے کوئی موٹیویشن تھی، کوئی ایکٹیوسٹ تھے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے ایکٹیوسٹ تھے، کون سی موٹیویشن تھی، اور وہ کس طرح۔ اب ظاہر ہے، کسی انسان نے کوئی ترقی کی ہے، کسی نے کچھ ڈیولپ کیا ہے، کچھ حاصل کیا ہے، تو وہ آپ کا رول ماڈل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل، آپ کوئی آپ کا ٹارگیٹ ہے، کوئی آپ کا پیشن ہے، اب سب سے پہلے دیکھیں کہ اس طرح کا پیشن کس کا ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزامپل، آپ کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز مینوفیکچر کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے، آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہے، تو وہ دیکھیں وہ سب سے پہلے کس نے حاصل کیا ہے۔
یا किस किस ने हासिल किया है, और उन लोगों को स्टडी करें, उन लोगों को आप रोल मॉडल बनाएं। ठीक है, एग्जाम्पल, आप कोई अच्छा डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाह रहे हैं या कार्डियोलॉजी सर्जन बनना चाह रहे हैं, तो जो आपके नज़दीक अच्छे कार्डियोलॉजी सर्जन हैं या अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो देखें उन लोगों ने किस तरह डेवलप किया और उनके अंदर क्या आदत थी, और फिर देखें कि उन्होंने ये क्या आदत डेवलप की, उन लोगों के साथ बैठना शुरू करें, उन लोगों के साथ मीटिंग्स फिक्स करें। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है, उनमें और आप में क्या फ़र्क है। ठीक है, जो चीज़ें उनमें सलाहियत हैं वो ही आप डेवलप करना शुरू करें। और फिर सवाल ये पैदा होगा उन सलाहियतों को किस तरह डेवलप किया जाए। तो भाई बात फिर घूम के वहीं आएगी कि आप उस तरह की सोसाइटी में बैठें जिस तरह का आप बनना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और आप बैठ रहे हैं इंजीनियर्स के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट सा हो जाएगा। तो आपको वैसी सोच डेवलप करना पड़ेगी, और चेंज की सलाहियत जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। चेंज की सलाहियत आप बेसिकली ना आप रोल मॉडल्स देखें। रोल मॉडल्स कौन है, उस तरह की अचीवमेंट किन लोगों ने की है और वो कैसे हासिल की, उनको स्टडी करना शुरू करें। अगर आप कोई बड़े बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, तो जिन लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हैं, जिन लोगों ने बड़ी बिजनेस एम्पायर्स बनाई हैं, उनको स्टडी करें। वक्त बड़ा चेंज हो गया। आजकल कोई जरूरी नहीं है कि आपकी उससे दोस्ती ही हो या वो आपको फिजिकली या पर्सनली ही मिले। आजकल बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में मौजूद हैं, उनको लेके पढ़ना शुरू करें। ज़ाहिर है कोई भी सक्सेसफुल आदमी है वो डेफिनेटली अपनी कोई ना कोई बुक्स तो लिखते ही हैं, अपनी कोई आप बीती या अपनी लाइफ स्टोरी या सक्सेस स्टोरी तो लिखते हैं। आप उनको लेके पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि उनमें और मुझ में क्या कमी है, क्या फर्क है, क्या चीज डिफरेंशिएट करती है मुझे उनसे। ठीक है, आप वो आदत पकड़ लें और उनको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना शुरू कर दें। जो ही आदत पकड़ेंगे आपकी सोच भी तब्दील होगी, बल्कि पहले आपकी सोच तब्दील होगी, पहले आप उस तरह का सोचना शुरू करें और वही सोच आपकी आदत में ट्रांसफर हो जाएगी। और जब आदत में ट्रांसफर हो जाएगी ऑटोमेटिकली आप उस तरह का एक्ट करना शुरू कर दें। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 1 महीना करने से या 2 महीना करने से, ऐसा करने से आपका एटीट्यूड प्रोग्रेसिव एटीट्यूड हो जाएगा, तो भाई मैं माजरत चाहता हूं, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम साल 2 साल इस तरह की प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। याद रखें, कोई भी आदत अपनाते हुए भी वक्त लगता है और कोई भी आदत छोड़ते हुए भी वक्त लगता है। तो टाइम डज मैटर। तब्दीली इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, तब्दीली को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखें। ठीक है, तब्दीली की सलाहियत को कबूल करने के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, हु मूव्ड माई चीज। ये मैंने रिसेंटली पढ़ी भी है। ये किताब ना कोविड के दिनों में आई थी, मुझे राइटर का सॉरी नाम भूल गया, आप गूगल कर लें आपको पता चल जाएगा। ये इंग्लिश में है हु मूव्ड माई चीज। ठीक है, ये कोविड के दिनों में आई थी क्योंकि कोविड का बड़ा शोर शराबा था और कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर खौफ भी आया, बहुत सारे लोग परेशान हुए, बहुत सारे लोग डिप्रेशन की तरफ चले गए। ठीक है, तो जाहिर है जो अच्छा काम करने वाले हैं ऐसी सिचुएशन में कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छा लिटरेचर शाया करते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो। तो मैंने भी उन दिनों में एक किताब पढ़ी थी, यही वाली, हु मूव्ड माई चीज। ठीक है, ये 2-3 चूहों की कहानी है। ठीक है, वो एक जगह से उनको काफी अरसा खुराक मिलती रहती है, फिर वो अचानक वो रेस्टोरेंट होटल वो बंद हो जाता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं। उनमें से कुछ चूहे जो है वो एक ही जगह पे स्टक बैठे रहते हैं कि नहीं यहीं से हमें रिस्क मिलेगा, लेकिन कुछ ने अपने आप को तब्दील किया कि नहीं अब हमें जगह तब्दील करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के लिए ना आपको समटाइम जगह भी तब्दील करनी पड़ती हैं, आपको अपनी लोकेशंस भी तब्दील करनी पड़ती है, आपको इलाका भी तब्दील करना पड़ता है, यानी आपको हिजरत भी समटाइम करनी पड़ती है। तो हिजरत में बरकत है।
تو چینج کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر جس قدر زیادہ ہوگی آپ کا پروگریسو ایٹیچیوڈ اتنا ہی زیادہ ہوگا. یہ بات جان لیں. تو یہ ایک بیسک ٹپ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. بس آپ سوچ پہ کام کریں. آپ جیسا چاہتے ہیں بننا اس طرح کی سوچ ڈیولپ کریں. اس طرح کی سوچ صرف تبھی ڈیولپ ہوگی جب آپ اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا پسند کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ہر وقت ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے، لیکن ان کا لٹریچر، ان کی بکس، ان کا کچھ لکھا ہوا، کچھ ان کی تحریر، یہ چیزیں تو اویلیبل ہے. دیکھیں اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے. اب تو جو بھی سکسیسفل آدمی ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے، انسٹاگرام پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے آئیڈیاز ڈیلیور کر رہا ہے، اپنے کانسیپٹس، اپنی کمیاں بھی بتا رہا ہے، اپنی خوبیاں بھی بتا رہا ہے. وہ پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے، یہ سارا کچھ بتا رہا ہے. آپ ان کو پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو پڑھنے کا شوق ڈیولپ نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا. اب شوق کیسے ڈیولپ ہوگا؟ وہ آپ کی سوچ سے ہوگا. آپ جیسا سوچنا شروع کر دیں گے آپ کے شوق بھی آٹومیٹیکلی اس طرح کے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنی سوسائٹی چینج کریں. ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کریں، اس طرح کے لوگوں کو پڑھنا شروع کریں. پھر آپ کے اندر تبدیلی کی صلاحیت جو ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ حکیم الامت ڈاکٹر اقبال کا شعر بھی سنا ہوگا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ڈاکٹر اقبال تو کتنے 100 سال پہلے، کتنے سالوں پہلے اس نے یہ بات بتا دی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ تبدیلی کی صلاحیت بڑھائیں، اپنی چینج کو ایکسیپٹ کریں، اور سب سے پہلے سوچ کو ایکسیپٹ کریں اور بس چلتے جائیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں دنیا میں نا ہر 2-3 سال بعد نا نئی چیزیں، نئی ٹیکنالوجی اور نئی سائنسز، نئے آئیڈیاز ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ کو بلکہ آنے والے دنوں میں تبدیلی کی صلاحیت بہت زیادہ آپ کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے، جبھی آپ سروائیو کر پائیں گے. باقی دیکھیں زندگی تو گزر جائے گی. زندگی جو ہے وہ تو آپ گھر میں ایک روم میں بیٹھ کے سارا دن ٹی وی دیکھ کے کھانا کھا کے بھی گزار سکتے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں آپ تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں اور اس طرح کی عادات ڈیولپ کریں جس طرح کا آپ بننا چاہتے ہیں، اس طرح کی سوچ ڈیولپ کریں اور آپ آگے چلتے جائیں. تو یہ میں نے آپ کو بیسک چیز، یہ ہی طریقہ ہے پروگریسو ایٹیچیوڈ لانے کا. اور ایٹیچیوڈ ویسے بھی انسان ایٹیچیوڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایٹیچیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس طرف جا رہا ہے. میں آپ کو نا ایک اور چیز، بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں. یہ جو آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے نا، یہ اگر آپ مجھے 2 گھنٹے کے لیے دیں گے نا اور اس کی سرچ ہسٹری اوپن کر کے دیں گے تو میں آپ کو 2 گھنٹے بعد بتا دوں گا کہ آپ کا رویہ کیسا ہے اور آپ کی منزل کیا ہے. گھنٹے بعد بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ 2 گھنٹے کے لیے مجھے فون دیں، آپ کی سرچ ہسٹری میں جاؤں گا کہ پچھلے 1.5 سال سے آپ موبائل پہ کیا سرچ کر رہے ہیں، کیا گوگل میں سرچ کرتے ہیں، کیا یوٹیوب میں سرچ کرتے ہیں، کیا ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں، کیا انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں، اور فیس بک پیج آپ کا کیسا ہے. میں آپ کو آپ کی سوچ کا زاویہ اور آپ کی منزل، آپ کو منزل کا تعین کر دوں گا کہ آپ کی منزل یہ ہوگی آلموسٹ، اور آپ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ پروفڈ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا انسان کا مزاج کنٹرول بھی کرتی ہے اور بناتی بھی ہے، کیونکہ اب وقت تبدیل ہو چکا ہے. لوگ دن کا زیادہ تر حصہ ایز این ایوریج 3-4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں. دیکھیے اگر میں ایک اچھا میکینک ہوں اور مجھے گاڑیاں ریپیئر کرنے کا شوق ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں گاڑیوں کی سرچ نہ کرتا ہوں، میں کوئی اور ٹاپک دیکھتا ہوں. اگر مجھے بولنے کا شوق ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں سپیکرز کو نہ سنتا ہوں. ٹھیک ہے، انسان کے ذہن میں جو چلتا ہے وہی وہ تلاش کرتا ہے یوٹیوب میں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ. یہ بہت ضروری بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے ویسے کسی کو فون دینا نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں، پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک بیسٹ ٹول ہے.
یہ آپ کے مزاج کو چیک کرنے کا، آپ کی منزل کے تعین کرنے کا ایک بہترین ٹول ہے. ٹھیک ہے. میں جب سعودی عرب میں تھا تو میں ایک بار انٹرویو کرنے آیا ایک کمپنی کے ساتھ پاکستان میں، لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے اپنی کمپنی کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں نے خیر یہ ایسا ایکٹ کیا نہیں، لیکن اگر میں واقعی انٹرویو دینے والے کا موبائل لے لوں، ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے کے لیے، اور اس کی سرچ ہسٹری وہ اوپن کر کے مجھے دے دیں، تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنا پروگریسو آدمی ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کی سوچ کس طرف جا رہی ہے. اس کی سوچوں کا میں بتا دیتا ہوں. انسان کی سوچوں کا نا بڑا کردار ہے زندگی میں، اور سوچیں سوسائٹی سے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو کرمنل لوگ ہیں ان کی سوچیں بھی آٹومیٹیکلی اسی طرح کی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کی سوسائٹی میں رہے ہوتے ہیں. ان کا براٹ اپ ایسی سوسائٹی میں ہوا ہوتا ہے جو ان کی سوچوں کو افیکٹ کرتا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. ٹھیک ہے. چلیں، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.